کہ یار کہاں سے نکالیں بھائی. اب آپ اس سریے والے کو پوچھ لو جو سریا لے کے جا رہا ہے کہ تم یہ کیوں لے کے جا رہے ہو؟ اس لیے تاکہ لوگ بائکوں پہ گریں. تمہارا یہ ارادہ ہے؟ کیا گاڑیوں کے ٹائر اس کے اوپر آئیں تمہارا بھی سر پھٹے یا کسی اور کا سر پھٹے؟ تمہارا یہ ارادہ ہے؟ تو وہ کیا کہے گا؟ نہیں بھائی ہم اس لیے نہیں لے کر آئے کہ ہم لوگوں کو بائکوں سے گرائیں, لوگوں کے سر پھاڑیں, ہم اتنے برے نہیں ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ, اور یہ دین ہمارے اندر محمد رسول اللہ نبی کے طریقے پر یہ دین کیسے آ جائے, اور ہم سب کیا ہیں؟ مسلمان. تو میں کیوں ارادہ کر سکتا ہوں؟ تو بھائی پھر یہ بائک پہ کیوں لے کے جا رہے ہو؟ بھائی میرا ارادہ تکلیف پہنچانے کا نہیں ہے, پیسے بچانے کا ہے. تو اتنا کافی نہیں ہے, آپ کا ارادہ تکلیف پہنچانے کا نہیں ہے, لیکن بلا ارادہ آپ تکلیف پہنچا رہے ہو. وہ ایک بائک والا تو ہم نے دیکھ لیا جو سلپ ہوتے ہوتے بچائے, وہ پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ اتنی جا چکے تھے, وہ کہاں جاتا ان کے پیچھے؟ پھر کر کیا لیتا؟ وہ دو تھے اور ان کے پاس سریا بھی تھا, یہ کر کیا لیتا؟ وہی سریے سے اس کا سر پھاڑنا تھا, کر کیا لیتا؟ اس نے بھی اس دعا شکر ادا کیا, چلو بچ گیا نا, چلو نکل لو بھائی اب. اور یہ تو ہم نے دیکھ لیا, پتہ نہیں کتنے ایسے ہوں گے, اور ہو سکتا ہے آگے جا کے کوئی گر بھی گیا ہو, لیکن آئے دن یہ کراچی میں بھی آپ دیکھ لو یہ ہوتا ہے. تو ایسے موقع پہ اگلا کیا کہتا ہے؟ آپ جب اس کو پکڑیں گے بھائی میرا ارادہ کسی بائک والے کو گرانے کا نہیں ہے, تو بھائی شریعت میں یہ نہیں ہے کہ تکلیف دینے کا ارادہ نہیں تھا, کام سے پہلے آپ کو تکلیف نہ پہنچانے کا ارادہ کرنا ہے. آپ جب بائک پہ سریا لے کے بیٹھے تو آپ سوچو, آپ پہلے ارادہ کرو, میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں یہ جو بائک پہ سریا لے کے گھر تک جا رہا ہوں, میں ارادہ کرتا ہوں کہ میرے اس عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو. تو اگلا کہے گا آپ جب یہ ارادہ کر رہے ہو تو بھائی یہ کام ایسا ہے جس سے لازمی تکلیف ہوگی. یہ ایسے ہی جیسے کوئی کہے چرس پینے سے میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ نشہ نہ ہو, بھائی ہوگا نشہ, لہذا چرس چھوڑنی پڑے گی آپ کو. شراب پینے سے آپ ارادہ کر رہے ہو, آپ نے شراب پی, نشہ ہو گیا, ٹن گھوم رہے ہو. اب کوئی کہہ رہے کمبخت یہ تو حرام ہے, آپ کہہ رہے ہو میں نے شراب نشے کے لیے نہیں پی ہے, وہ تو میں نے شراب کی نیت کی تھی, نشے کی میری نیت نہیں تھی. تو ہم کیا کہیں گے؟ بھائی جب بھی کوئی چیز پیو, پینے سے پہلے نیت کرو کہ میں باقاعدہ ارادہ کر رہا ہوں کہ اس چیز کے پینے سے نشہ نہ ہو, اور چونکہ اس چیز کے پینے سے نشہ ہوگا لہذا اب یہ چیز پی نہیں سکتے آپ. تو بائک پہ جب آپ ایسے سریا لے کے جا رہے ہو, اس سے لوگوں کو تکلیف ہوگی, آپ کتنی احتیاط کرو. وہ ہم تو بہت احتیاط کر رہے ہیں, بھائی بے احتیاطی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے بے احتیاطی, اور اتنا کنٹرول کس کا ہوتا ہے کہ وہ اچل میں یہ لے کے نکلتے ہیں کہ لوگ خود کنٹرول کریں گے, کیونکہ لوگوں نے بھی تو اپنی جان بچانی ہے, جیسے ہم کنٹرول کر رہے تھے. حالانکہ میں اگر اپنی گاڑی اس کے سریے پہ چڑھا دیتا میرا کچھ بھی نہیں بگڑنا تھا, وہ دونوں لیٹے ہوئے ہوتے. گاڑی کو کون گھسیٹ سکتا ہے بھائی؟ وہ دونوں لیٹے ہوئے ہوتے. ہماری گاڑی پہ تو لوڈ بھی بہت تھا, ان دونوں نے لیٹ جانا تھا اور بلی ڈال دینی تھی. مفتی صاحب آئے بنیر اور 2 بندے کچل کے چلے گئے, 2 بندے مار کے چلے گئے. پھر گاڑیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں, یہ تو دیکھتے ہی نہیں ہے کہ بائک والے کی غلطی ہے یا کس کی غلطی ہے, ٹرک والے کی غلطی ہے, یہ سب ہماری سوسائٹی میں دیکھا ہی نہیں جاتا. اور یہ میں بھگت چکا ہوں. میں گاڑی میں ریوو میں جا رہا تھا تو ایک صاحب نے بریک لگا دی, میں بہت مصیبت سے میں نے گاڑی روکی اور بچ گیا میں. تو اس میں ایک بائک والا نا بیچ میں, وہ تو گھستے ہیں بائک والے بیچ میں, وہ جھولتے جھولتے نا ایسے نہیں, رقص و سرور کی محفلیں لگا دی اس نے. ابے تو بیچ میں کیوں گھسا ہوا ہے نالائق؟ سب کو پتا تھا میری ذرا سے بھی غلطی نہیں ہے. یوں رقص و سرور کی محفلیں لگاتا لگاتا تھوڑا سا سلپ ہو گیا, شکر ہے کچھ ہوا نہیں اس کو. پیچھے ایک انکل بائک پہ نا میرے پیچھے, انہوں نے مجھے پہچانا نہیں, کیا روکو اس کو. تو وہ 4-6 آدمی اور آئے, روکو. جب مجھے دیکھا تو انہوں نے سوری واری تو پھر بھی نہیں کی, بس چلے گئے کہ چلو چھوڑو یار. لیکن مجھے اس وقت احساس ہوا, میں نے کہا دیکھو یہ تو میں مشہور آدمی ہوں, چھوڑ کے چلے گئے. کوئی غیر مشہور ہوتا پٹ جانا تھا بیچارے نے, حالانکہ 0% بھی ہماری غلطی نہیں تھی. وہ رقص و سرور کی محفلیں لگانے میں اس کا اپنا ہاتھ تھا. 2 گاڑیوں کے بیچ میں فاصلہ ہوتا ہے میرے بھائی, تو اس میں تیرے کو کیا ضرورت ہے بیچ میں گھسنے کی؟ اس اگلی والی نے ایک دم بریک لگائی ہے تو میں کہاں جاؤں؟ میں تو بریک ہی لگاؤں گا نا, پھر بھی ہلکے پھلکی ٹچ ہو گئی تو میرا تو قصور نہیں ہے نا اس میں. تو وہ یہ رقص و سرور بائک والے یہی کر رہے ہوتے ہیں. تو جو اکثر بائک والے کچلتے ہیں نا, بعض دفعہ تو غلطی ٹکر مارنے والے کی ہوتی ہے, لیکن بائک والے بھی اتنے معصوم نہیں ہیں. ان کمبختوں کو بھی, میں نے جتنی بائک چلائی ہے آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہوگی, تو یہ کمبختوں کی بھی بہت غلطیاں ہوتی ہیں. یہ خود جا کے ٹکراتے ہیں اور گر کے مظلوم بن کے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. اب سر تو ظاہر ہے اسی کا کھلے گا, ٹرک والے کا سر تھوڑی کھلے گا. مظلوم بن کے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, مر گئے, یہ ہو گیا, لوگ پکڑ کے اس کو مار رہے ہوتے ہیں. یار پہلے دیکھ تو لو اس کی غلطی بھی ہے کہ نہیں ہے. لوگوں کا مزاج ہے کہ جو پاورفل ہے اس کو مارو, جس کے پاس بڑی گاڑی ہے اس کو مارو, اور یہ اپنی غربت کو کیش کرائے بس.
معصوم سا منہ لے کے آ جائے گا میں, اور لوگ کچھ ترس آ رہا ہوتا ہے یار اس کو کیا آدمی کہے. ایسے واقعات اور ہیں میرے پاس, لیکن ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا. تو اس لیے مؤذنین کو چاہیے بھائی اذانوں میں لوگوں کی آزمائش نہ کریں. لوگ پھر حرمین کی مثال دیتے ہیں, حرم میں بھی تو لمبی نمازیں ہوتی ہیں. دیکھو دلیل کا جواب دلیل سے دینا چاہیے, ٹھیک ہے نا. حرم میں جو لمبی اذانیں ہوتی ہیں اس پہ بھی بعض عرب علماء کو اشکالات ہیں. بعض عرب علماء کی تحریریں میں نے خود پڑھی ہیں, ان کو وہاں پہ بھی اشکال ہے کہ بھئی اتنی لمبی اذان ثابت نہیں ہے. اور بالفرض حرم میں ہو بھی رہی ہیں تو حرم کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. حرم میں تو جاتے ہی لوگ اذان سننے کے لیے ہیں. تو آپ اپنی مسجد کو, انڈا موڑ کی مسجد کو حرم پہ قیاس نہ کریں. آپ وہاں تو الگ ماحول ہوتا ہے, تو اس پہ آپ انڈا موڑ اور باقی دنیا کی مسجدوں کو قیاس نہ کریں. تو یہ بھی ہے کہ بھائی اذان میں بھی اعتدال ضروری ہے. مؤذن اپنی آوازوں کی خوبصورتی کے لیے مائک جب اس کے ہاتھ میں آ گیا تو وہ جو کھینچتا ہے. میں نے اکثر دیکھا ہے جب میں کسی بیان میں جاؤں, کوئی پروگرام ہو, کوئی جلسہ ہو, گئے بیان میں قاری صاحب کو بٹھا دیا کہ پہلے تلاوت کلام سے اس محفل کا آغاز ہوگا. قاری صاحب جو بیٹھے ہیں نا, پولیس بھی نہیں اٹھا پا رہی اس کو. میں گھڑی دیکھ رہا ہوں کہ یار میرے بیان کا ٹائم آدھا گھنٹہ ہے اور اس میں صرف 15 منٹ رہ گئے ہیں. بائی ایئر اتنا لمبا سفر کر کے ہم گئے ہیں, اب بول بھی نہیں سکتے. لوگ کہیں گے لو بھائی تلاوت سے نفرت ہے. قاری لوگوں کی واہ واہ دیکھ رہا ہے, پڑھے جا رہا ہے, پڑھے جا رہا ہے. وہ بھی کیسے اچھے پڑھتے ہیں, غلط نہیں پڑھتے, کھینچے جا رہا ہے, کھینچے جا رہا ہے. ایک دفعہ ایسا ہی ہوا, کہیں ادھر ناز آباد میں کوئی بیان تھا, مجھے بلایا, میرے پاس بہت شارٹ ٹائم تھا. میں نے کہا چلو چلے جاتے ہیں یار. میں چلا گیا, بخاری صاحب کو بٹھایا, وہ ممبری نہیں چھوڑ رہا ہوں, پڑھے جا رہا ہے. پھر میں نے بیچ میں ٹوک دیا, میں نے کہا بھائی بس اسٹاپ. تو نہیں رک ہی نہیں رہا تھا نا, رک ہی نہیں رہا تھا. میں نے کہا سارا وقت تو قاری صاحب ہی نکال لیں گے, یا تو محفل قرات ہو, پھر تو جتنا لمبا پڑھو, کیونکہ لوگ آئے ہی قرآن کی تلاوت سننے کے لیے. محفل ہے بیان کی اور تلاوت آپ نے اتنی لمبی. تو اس میں اب میرا طریقہ یہی ہے کہ میں جب جاتا ہوں تو پہلے میں کہہ دیتا ہوں بھائی قاری صاحب تلاوت قل اللہ احد, بس اس سے زیادہ نہیں کرنا. باقی پھر جب ہمارا موڈ ہوگا ہم آپ کو بلائیں گے, لمبی تلاوت ہم آپ سے سنیں گے. نعت والے بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں, لمبی نعت شروع کر دیں گے, اتنی لمبی نعت. یہ سب اچھا, لوگ بھی تکلیف میں ہوتے ہیں, تو یہ بھی تو ایذائے مسلم ہے, کسی کو تکلیف دینا ہے. لیکن اس تکلیف پہ لیبل اچھا لگائے, برا لیبل لگائے, اچھا لیبل. قرآن سنا رہے ہیں بھائی, زبردستی کا سنانا یہ بھی تکلیف ہے. وہ نہیں سننا چاہ رہا, آپ کیوں زبردستی سنا رہے ہو اس کو؟ تو ان تکلیفوں کو تکلیف سمجھا ہی نہیں جاتا ہماری سوسائٹی میں. ایک اور مسئلہ, جب بات چل پڑی ہے تو مثالیں ہی دیتا رہتا ہوں نا میں تو وہ مثالیں دیتا ہوں جو حاضر سروس مارکیٹ میں چل رہی ہیں تکلیف پہنچانے کی, لیکن ان کو تکلیف نہیں سمجھا جاتا. مجھے یہ بہت بھگتنا پڑتا ہے. کہیں بیان میں بلایا میرے بیان کے لیے, اب لوگ میرا نام سن کے آئے, ورنہ وہ نہیں آتے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بھائی ہمیں لائک کرتے ہیں, ہمارا نام یوز ہوگا تو آئیں گے, نہیں ہوگا تو نہیں آئیں گے. بعض لوگ کسی اور کو لائک کرتے ہیں تو وہاں میرا نام لے لو تو وہ نہیں آئیں گے. یہ تو ہر مشہور جو شخصیت ہوتی ہے اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. اب آپ نے لیبل لگا دیا جی مفتی طارق مسعود صاحب کا, تو ہمارے جتنے بھی فین فال تھے وہ سارے اکٹھے ہو گئے, پورے شہر سے آ گئے کہ مفتی صاحب سبحان اللہ, ان کا خیال میں. اب وہ جو کمپیئرنگ کر رہا ہے نا, ہوسٹ ہے کم بخت 1.5 گھنٹے کا وہ بیان کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے آج مجھے اپنا منجن بیچنے کا موقع مل رہا ہے, اتنی پبلک اکٹھی ہوئی ہوئی ہے, یہ ویسے تو سنے گی نہیں, آج اپنا منجن بیچو. اور کیمرہ بھی لگا ہوا ہے اور اس کی تصویر میرے ساتھ اور ویڈیو, تو لوگ بھی کہتے ہیں کہ بہت پہنچے ہوئے ہیں بھائی. مفتی صاحب کا بیان 15 منٹ کا ہوا اور حضرت جی کا 1.5 گھنٹے کا, جبکہ لوگ جمائیاں لے رہے ہوتے ہیں اور بیزار آئے ہوئے ہوتے ہیں. بھائی تو ہٹ یار, لیکن بول نہیں سکتے کچھ. بہت دفعہ ہوتا ہے میرے بیان سے پہلے تھکا دیتے ہیں لوگوں کو. بعض ملکوں میں ایسا ہوا, میں گیا بیان کے لیے, دیکھا تھک کے نا لوگ چور ہو چکے ہیں. ابھی ریسنٹلی کینیڈا میں ایسا ہوا, بیان کے لیے جب میں گیا ہوں, مجمع بہت ہے, میں بیٹھا ہوں تو لوگ تھکے ہوئے نا, بالکل کوئی ان کے چہروں پہ رونق نظر نہیں آ رہی, بور ہو رہے ہیں. مجھ سے تو پھر بیان نہیں ہوتا, جب میں لوگوں کا چہرہ دیکھتا ہوں تھکا ہوا ہے. میں نے کہا یار ہوا کیا ہے؟ پتا چلا جی 1.5 گھنٹے سے منجن بک رہا تھا ایک صاحب. یہ بھی تو ایذائے مسلم ہے یا نہیں ہے؟ مجھے بھی تکلیف دی اور پبلک کو بھی, جس کو سننے آئے تھے اس کو. ایک لمٹ ہوتی ہے نا انسان کی. کوئی مزاحیہ پروگرام ہو نا, کوئی ہنسی مذاق والے, وہ بھی 1.5 گھنٹہ بہت زیادہ. اس کے بعد اس فلمیں نہیں چلتی زیادہ. کوئی 3 گھنٹے کی فلم اگر 6 گھنٹے کی بنا دے کوئی, لوگ کہیں گے بھائی دنیا میں اور بھی غم ہے. گانے نہیں چلتے, فلمیں نہیں چلتی, چرس ہیروئن کی محفلیں نہیں چلتی. چرسی بھی تھوڑی دیر میں اپنے برساتی نالے سے نکل کے باہر آتا ہے کہ یار بہت پی لی, اب تھوڑا سا کچھ اور کام کرو, باہر دیکھو دنیا میں کیا ہو رہا ہے. کیا خیال ہے؟ ہیروئن کی جو بیٹھے ہوتے ہیں نا برساتی نالوں میں, وہ بھی بورو کے کہاں نکلتے ہیں. حالانکہ وہاں کتنا انٹرٹینمنٹ کا سامان ہوتا ہے. وہاں چاند بھی ہے, مریخ بھی ہے, وہاں وہ خلائی شٹل میں بیٹھ کے کہاں کہاں گھومتے ہیں, کہکشائیں دیکھ کے آتے ہیں.
اور بڑے بڑے سپنے ہوتے ہیں ان کے, برساتی نالے سے نکلے تو دنیا اندھیری, پھر بھی نکلتے ہیں, پھر بھی وہاں سے باہر نکلتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود تھے یا حضرت ابو ہریرہ, صحابی کا نام میں بھول گیا, رضی اللہ عنہما, ان سے کسی نے کہا کہ آپ ہمیں روز کیوں نہیں بیان کرتے, آپ روز, وہ جمعرات کے دن مجلس لگایا کرتے تھے کوفہ میں واعظ و نصیحت کی, انہوں نے کہا آپ روز بیان کیا کریں. تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ میں اس لیے روز بیان نہیں کرتا کہ ہمارے نبی بھی وقفے وقفے سے بیان کیا کرتے تھے, کیونکہ خشیت ان تملوا او کما قال, اس خوف سے کہ تم اکتا نہ جاؤ. نصیحت سن سن کے بھی انسان اکتا جاتا ہے, ہر وقت ہی باتیں باتیں باتیں, نصیحت یہ نہیں کرو وہ کرو, یہ اچھا ہے یہ برا ہے, ہر وقت آدمی, اس سے بھی وہ انسان کی طبیعت میں اکتاہٹ ہے, لا محدود صلاحیت نہیں ہے انسان کی, اکتا جاتا ہے وہ, پھر نصیحت اثر کرنا بند. بعض ماں باپ کی عادت ہوتی ہے ہر وقت بچوں کو نصیحتیں کرتے رہتے, ہر وقت نصیحت کا پروگرام, بیٹا ایسے نہیں کرتے, بیٹا ایسے کرتے ہیں, بیٹا ایسے نہیں کرتے, بیٹا ایسے کرتے ہیں, بیٹا ایسے نہیں کرنا چاہیے, بیٹا ایسے ہے. تو بچہ کہتے ہیں میرے ابا کا بس آٹومیٹیکلی گھر میں آتا ہی آٹو پہ آ جاتے ہیں, بٹن دب جاتا ہے اور نصیحت کے پروگرام کیسٹ کی طرح, تو اس بچے پہ نصیحت اثر کرنا ختم. بھائی کبھی کبھار اچھا لگتا ہے, ایک دفعہ بٹھا کے سمجھا دو, بیٹا یہ واش روم میں جب باہر نکلتے ہیں پانی اچھی طرح بہا کے, دوسرے کو مت دکھاؤ. مجھے تو ایک دفعہ میرے بڑے بھائی سے چماٹ پڑا تھا, مجھے ہمیشہ یاد رہے, چھوٹا بچہ تھا, واش روم گیا, پانی بہایا تھا, لیکن واش روم میں لوگ پانی بہانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کہیں دور تک بھی اثرات نظر نہ آئے اس کے. لوگ سمجھتے ہیں صرف, ابھی میں کیا ڈیٹیل میں جاؤں, بھائی ایسا غائب کرو مارکیٹ سے لگے کوئی تھک گیا ہی نہیں یہاں صدیوں سے, ایسا ہونا چاہیے صفائی. تو میں نے اس طرح صفائی نہیں ہوئی تھی, مجھے یاد ہے میں باہر نکلا, میرے بڑے بھائی گئے اور واپس آ کے مجھے یوں کر کے کمر پہ ایک دبا کے پٹاخ کر کے ایک ٹریڈ مارک جو ہے نا انہوں نے چھاپ دیا. وہ دن اور آج کا دن, یہ واقعہ ہوگا میں میرا خیال ہے 11 یا 12 سال کا تھا اس وقت, بس کچھ نہیں کہا انہوں نے. اچھا جیسے ہی وہ آئے نا, میں نے کہا سوری غلطی ہو گئی, مجھے احساس ہو گیا, انہوں نے یوں کیا, ایک کمر پہ طبیعت سے چھاپ دیا واپس, بس اس کے بعد چلے گئے. وہ دن آج کا دن مجھے اس عمل سے اتنی شدید نفرت ہے, کوئی واش روم میں جائے اور اپنے کچھ بھی نشانات چھوڑ کے آ جائے, بہت غلاظت ہے یار, یہ کیوں اپنی گندگی دوسرے کو دکھا رہے ہو, آپ جاؤ واپس ایسے آؤ جیسے میں گیا ہی نہیں, میں تو ہاتھ دھونے گیا تھا, بس ایسے ہو, ایسے ہی ہونا چاہیے. مسجدوں کے واش روم دیکھ لو اجتماعی, جب آپ اس میں گھسو گے واپس آؤ گے آدمی گھنٹہ تک, تو ناک تو چلو بدبو تو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, اچھا ایگزاسٹ ہونے چاہیے, ایگزاسٹ فین ہونا چاہیے, ہر واش روم میں ایگزاسٹ فین ہونا چاہیے. بھائی بدبو کہاں جائے گی, آپ جب تک باہر نہیں نکالو گے اس کو, اس کا بھی انتظام نہیں ہوتا. تو یہ بھی تو آپ تکلیف دے رہے ہو کہ نہیں دے رہے. کئی دفعہ ٹریولنگ ہوتی ہے, ہم بعض دفعہ کسی کے گھر ٹھہرتے ہیں نا, میزبان ہمیں ٹھہراتا ہے, مفتی صاحب ہمارے گھر, اب تو میں ہوٹلوں میں ٹھہرنا شروع ہو گیا, بھائی تیرے گھر ٹھہروں گا. تو واش روم کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے جی, واش روم بالکل کمرے کے ساتھ, اور سردیوں میں اتنی سائلنٹ ہوتا ہے نا, یعنی اتنی خاموشی, ٹھنڈے علاقوں میں تو ایسا ہی ہے. اور واش روم اور آپ کا جو سونے کا کمرہ ہے, بیٹھک ہے جو اجتماعی, وہ بالکل کیا ہے, ملے ہوئے, اور واش روم میں کوئی ایگزاسٹ بھی نہیں ہے. میرے سے نہیں سویا جاتا بھائی ایسے کمرے میں, کیونکہ ہم وہی واش روم دروازہ کھلے گا بدبو تو ادھر ہی آئے گی, اسی کمرے میں کیسے سو جائے آدمی. ایگزاسٹ ہو تو پتا ہے بھائی ہوا ادھر ہی آ رہی ہے باہر, لیکن ایگزاسٹ نہیں ہوتا, تو یہ تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی. جو بھی مہمان آئے گا اس کو بولے گا. اور پھر خاموشی کی وجہ سے واش روم کا یوز کتنا مشکل ہے. سب لوگ یہاں بیٹھے ہوئے, ایک دیوار کے پیچھے آپ بیٹھے ہوئے ہو, ذرا کوئی سی بھی آواز آئی لوگ سمجھیں گے اسی کی آواز ہے. تو گھر بناتے ہوئے یہ پہلے سے سوچ لو. اب جنہوں نے یہ کیا ان کا مہمان کو تکلیف دینے کا ارادہ تھا, بلکہ مہمان کو راحت پہنچانے کا ارادہ تھا کہ واش روم ساتھ ہی ہو, یہاں حضرت جی سوئیں گے اور یہیں جا کے کاروائی کر کے آ جائیں گے. ان کا تو ارادہ تھا تکلیف سے بچانا, لیکن بچایا تکلیف سے کیوں؟ ان کا ارادہ نہیں تھا تکلیف دینے کا, لیکن تکلیف سے بچانے کا پہلے سے ارادہ بھی نہیں کیا. اگر گھر بناتے ہوئے پہلے ارادہ کرتے کہ ہم یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کوئی مہمان آئے تو اسے قطعاً تکلیف نہ ہو, تو تکلیف کے جتنے اسباب ہیں اس پہ کمیٹی بٹھاتے کہ بھائی دیکھو کوئی مہمان جب یہاں آ کے ٹھہرے گا تو کس کس طریقے سے اس مہمان کو تکلیف ہو سکتی ہے, ان تکلیفوں کے تمام اسباب کو دور کیا جائے. پھر اس میں یہ بھی سبب آتا بھائی ایگزاسٹ فین ہونا چاہیے, نمبر 2 خاموشی کا کوئی حل ہونا چاہیے, یا تھوڑا فاصلے سے واش روم بنایا جائے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ انگریز سوچتا ہے یہ سب چیزیں ہیں. پھر افسوس ہوتا ہے یار, پھر تو وہ زیادہ اچھا مسلمان ہو گیا نا, اس کے عقیدے خراب ہیں, اس کے نظریات درست نہیں ہیں. ورنہ اسلام بھائی یہی اسلام چاہتا ہے جو جاپانیوں میں ہے, یعنی عمل کے لحاظ سے, عقیدے کے لحاظ سے نہیں, عمل کے لحاظ سے. تو پھر وہ ہم سے اچھے ہو گئے نا. پھر تو لوگ صحیح کہتے ہیں یار وہ صرف کلمہ پڑھ لیں تو ہم زیادہ اچھے مسلمان ہیں. بالکل صحیح کہتے ہیں,
ہمارے یہاں ان چیزوں کا خیال ہی نہیں ہے. میں نے تو کبھی نہیں دیکھا امریکہ میں کوئی سریا لے کے جا رہا اور لہراتا ہوا یوں یوں کر کے جھومتا ہوا. روڈ ادھر سے لوگ مر رہے ہیں, گاڑیوں کو اتنا لوڈ کیا ہوا ہوتا ہے, ادھر سے سامان نکل رہا ہے, ادھر سے بھی نکل رہا ہے. گنے کے جب کھیتوں کی کٹائی ہوتی ہے نا تو گنے لوڈ ہوتے ہیں ٹرکوں پہ. میں اپنے بچوں کو لے کے ایک دفعہ پکنک پہ تفریح پہ نکل گیا, آل پاکستان ٹور پہ. اب تو سیکیورٹی کے مسائل اتنے بہت مشکل ہو گیا, پہلے نکل جایا کرتے تھے. تو وہ ٹرک لائن سے آگے جا رہے ہیں, راستہ ہی نہیں مل رہا, نہ ادھر جاؤ نہ ادھر جاؤ, پورا نا بدماشوں کی طرح روڈ ایسے کھول کے چل رہے ہو. بھائی کیا کر رہے ہو یار, ہم کیا انسان کے بچے نہیں ہیں, ہم کیا پاکستانی نہیں ہیں؟ گھنٹوں تک ہم ان ٹرک کے پیچھے آہستہ آہستہ چلتے رہے ہیں. پھر ایک کھلا ڈلا روڈ آیا, پھر جا کے کہیں سائڈ سے خطروں سے کھیلتے ہوئے کہ کہیں ادھر ادھر گر نہ جائے, ہم نے کہا پھر نکالی ہے گاڑی. تو یہ ساری مثالیں ہیں میرے بھائی کہ آپ نے اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ کا ارادہ تکلیف دینے کا نہیں تھا, بلکہ آپ نے تکلیف نہ دینے کا کام شروع کرنے سے پہلے باقاعدہ ارادہ کرنا ہے. گاڑیاں پارک کرنے میں بھی یہی اصول ہے. پارک کر کے چلے جاتے ہیں, بندہ تلاش کرتے رہو, کوئی گاڑی مڑی نہیں پا رہی, وہاں سے گلی کے نکڑ پہ آپ نے گاڑی کھڑی کر دی, موڑتے رہو, پھر اس بندے کو تلاش کرتے رہو, پھر وہ آئے گا, ایک ہلکا سا سوری کرے گا اور گاڑی ہٹا دے گا. تو وہ کیا کہے گا, بھائی میرا ارادہ نہیں تھا, غلطی سے ہو گیا. تو یہ کافی نہیں ہے. اسلامی حکومت ہوتی اس پہ سزا ملتی ہے کہ آپ کا ارادہ نہیں تھا لیکن آپ کے عمل سے تکلیف ہوئی ہے, اور یہ تکلیف یقینی ہے, جو بھی یہ کرے گا اس سے تکلیف کا خطرہ ہوگا. اس مدرسے کے باہر تو آئے دن لوگ گاڑیاں پارک کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا یہ مدرسہ ہے نا, اس کے سامنے گیٹ, اتنی مصیبت ہوتی ہے, اتنی مصیبت. گاڑی لے کے نکلو, آگے گاڑی کھڑی ہوئی ہے, بالکل گیٹ کے سامنے نہیں, تھوڑا کنارے پر ہوتی ہے. وہ سمجھتے ہیں بس نکل تو سکتے ہیں نا. بھائی نکل کے مڑے کدھر کو مڑے, ہم نے ادھر جانا ہے, ادھر گاڑی ہے, تو ایسے کروٹیں لینی پڑتی ہیں. پہلے گاڑی کو یوں لے کر آؤ, پھر تھوڑا سا یوں کرو, پیچھے کھمبا آ رہا ہے, پھر یوں کرو, پھر یوں کرو. آدھا گھنٹہ اس میں لگ کے کوئی بہت ہی ماہر ڈرائیور ہوگا جو موت کے کنویں میں گاڑی چلانے کا ایکسپرٹ ہوگا, وہ نکالے گا, ورنہ گھنٹہ گیا. یار تم تھوڑا سا پیچھے کر لیتے گاڑی کو. میں نے اپنے گھر کے باہر لکھ کے لگایا ہوا, گاڑی پارک کرنا منع ہے. آپ دیکھ لیں, یہاں بڑا بڑا لکھا ہوا ہے, گاڑی پارک کرنا منع. ہر وقت گاڑی نظر آئے گی, اور میری گاڑی کے علاوہ ہوگی وہ. اب 24 گھنٹے تو گارڈ سر پہ نہیں کھڑے ہوئے نا. جب گاڑی نظر آتی ہے پھر تلاش کرتے ہیں کیمروں سے کون بندہ ہے. سیکیورٹی تھریٹس بھی تو ہو سکتی ہے نا, سیکیورٹی مسائل بھی تو ہو سکتے ہیں. پھر بندے کو تلاش کرو, آدھا گھنٹہ اس میں لگے گا. پھر انکل سے بحث کرو, کہیں گے بیٹا کہیں جگہ نہیں مل رہی. یہ ہمارا ہیڈک تو نہیں ہے نا, آپ کو کہیں جگہ نہیں مل رہی. آپ کو اپنے گھر میں سونے کی جگہ نہیں ہے, یہ تھوڑی کہ ہماری گیلری میں آ کے سو جاؤ آپ. یہ جگہ نہیں مل رہی تھی, میری بیوی نے مجھے کھانا نہیں دیا تو میں آپ کے گھر آ کے کھانا کھا رہا ہوں. بھائی آپ کا مسئلہ ہے. گھر خریدنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ جب میں گاڑی کھڑی کروں گا تو کہاں کھڑی کروں گا. یہ سب چیزیں, لوگ کرائے پہ گھر لے رہے ہو یا گھر خرید رہے ہو تو یہ پہلے سوچو. لوگ نہیں سوچتے, کہتے ہیں لے لو سستا مل رہا ہے, گاڑی غفار صاحب کے گھر کے سامنے کھڑی کر دیں گے. پھر جب وہ پھٹا کرے گا تو جمشید کے گھر, پھر جمشید سے 1 مہینہ پھٹا چلے گا ستار کے گھر, ستار سے جھگڑا چلے گا وسیم کے گھر. جتنے نام پائے جاتے ہیں نا وہ سارے نام ختم ہو جائیں گے, اور آپ کا اس دوران کرائے کا ایگریمنٹ ختم, آپ دوسرا گھر تلاش کر رہے ہو. یہ چل رہا ہے کیا مارکیٹ میں. ہم نے اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا. میں پہلی دفعہ ایسی پارکنگ دیکھ کے حیران ہوا تھا. حضرت کے ہم جاتے تھے, بائک کھڑی کر دیتے تھے نا, ہم بیان سننے جاتے تھے. بائک جب ہم کھڑی کرتے تھے تو گلی پھر بھی چوڑی تھی, بہت ساری گاڑیوں کے جانے کا راستہ تھا. حضرت فرماتے تھے دیوار سے بالکل چپکاؤ. ہم کہتے تھے بھائی راستہ تو ہے. فرماتے راستہ ہے لیکن کھلا نہیں رہے گا, تنگ راستہ رہے گا, گاڑیاں گزر تو جائیں گی لیکن ٹینشن ہوگی نا. تو جب اتنی جگہ ہے, آپ گاڑی کو بائک کو دیوار سے چپکا سکتے ہو تو کم سے کم جگہ گھیرو نا, تاکہ لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ جگہ ملے, کھلا ڈلا روڈ ملے. اتنی سختی کرتے تھے اس پہ. کوئی کار لے کر آیا, چپکاؤ بالکل دیوار سے, بالکل دیوار سے. اور ہم کیا دیکھتے تھے, پینڈوؤں کی طرح جو بھی آ رہا ہے گاڑی کھڑی کی, بائک بہت زیادہ خیال اس کا کر لیں گے کہ گاڑی کے گزرنے کی جگہ ہو, اور وہ بھی ایک گاڑی کے. اگر 2 آپس میں آ گئی ہیں اور 8-10 بائک والوں نے ایسا کر لیا تو پھر وہ ٹریفک پولیس والا بیچ میں لا کے کھڑا کرنا پڑتا ہے. وہ پہلے اس کو روکے گا, ادھر آ بھائی تو یہاں سے نکل. کیا ضرورت ہے یار, تمہارے پاس جگہ تھی, تم تھوڑا سا بائک کو اٹھا کے چپکا دیتے دیوار کے ساتھ. ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, آئے دن پھڈے ہو رہے ہوتے ہیں. جب بیان ہوتا ہے تو بائکوں والوں کی اتنا رش ہوتا ہے. ہمارے پڑوسی نے بتایا بھائی ہم تو گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. تو میں نے پڑوسیوں سے معذرت کی ہے, میں نے کہا بھائی ہم تو سمجھا کے تھک گئے, اب ہم نے بندہ کھڑا کر دیا تنخواہ پہ. نہیں آ رہی, اور تنخواہ آپ سے نہیں لے رہے, تنخواہ سے پہ بندہ کھڑا کر دیا ہم نے کہ کنٹرول کرو کوئی بائک غلط پارک نہ کرے. تو یہ افسوس کی بات ہے یا نہیں ہے؟ پڑھے لکھے لوگ ہیں, کوئی یہ نہیں کہ کسی گاؤں دیہات سے آئے ہیں, ان کے لیے بندہ تنخواہ پہ رکھنا پڑ رہا ہے.
جو لوگوں کو بتایا کہ یہ بائک ایسے نہیں بیٹا, اچھے بچے ایسے بائک کھڑی نہیں کرتے. اور وہ اچھے بچے کون ہیں؟ ڈاکٹرز بھی ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی بیان سننے آ رہے ہیں. ان اچھے بچوں کو سمجھایا جا رہا ہے, اور سمجھانے والا مسجد کا ملازم ہے, گاؤں کا بندہ ہے, وہ سمجھا رہا ہے, اس کو تنخواہ مل رہی ہے نا اس لیے سمجھا رہا ہے وہ. تو یہ چل رہا ہے کہ کہاں پر؟ ہماری مارکیٹ میں. تو واش روم کا استعمال کا مسئلہ, پھر اور بہت سارے مسائل ہیں. میری تو کوشش ہوتی ہے جب میں کسی ہوٹل میں رہتا ہوں نا, تو وہاں سے باہر نکلتے ہوئے بھی اگر وقت ملے تو تکیے چادر سیٹ کر کے جاتا ہوں. حالانکہ یہ ہوٹل والے کی ذمہ داری ہے, ہماری ذمہ داری تھوڑی ہے, اس کا کام ہے. لیکن یار اچھا نہیں لگتا ہم جب جائیں تو ہمارا گند کوئی دوسرا دیکھے, کیا کر کے گیا یار. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں مجھ سے بھی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. میں کہتا ہوں یار اثر کیا پڑے گا جب اگلا آئے گا بولے گا یار کوئی انسان کو تکیہ وہ پڑا ہوا ہے, وہاں پہ چائے کا کپ الٹا پڑا ہوا ہے, اور پاپڑ کی تھیلیاں. جب کوئی فیملی ہوٹل کا کمرہ خالی کر کے جائے تو یہی ہوتا ہے نا. واش روم آخری دفعہ جب یوز ہوا تو پانی بہانے کی ضرورت کیا ہے؟ اب تو ہم جا رہے ہیں. کیا خیال ہے, اب کیا ضرورت ہے پانی بہانے کی, اب تو ہم جا رہے ہیں. نہیں یار, اپنی چیزیں دوسروں کو مت دکھاؤ. تو میری کوشش ہوتی ہے, ہمیشہ اس پہ عمل نہیں ہوتا, بعض دفعہ اسپیڈ میں نکلنا پڑتا ہے. کوشش ہوتی ہے کوئی ہوٹل میں رہ رہے ہیں, وہاں سے جا رہے ہیں, تو بھائی ہم اپنا طرف سے بستر صاف کر کے چلے جائیں. ٹھیک ہے, اس کو تنخواہ مل رہی ہے, وہ ملتی رہے گی. لوگ اس کو نیچ حرکت سمجھتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یہ غریبوں والا کام کر رہے ہو. نہیں بھائی, یہ غریبوں والا کام نہیں ہے. آپ جب کہیں جاؤ تو اچھا اثر پڑے, ملازم پہ بھی اچھا اثر پڑے. وہ بھی کہے اللہ کرے یہ لوگ آیا کریں. کمرہ چھوڑ کے جاتے ہیں تو کوئی انسانوں والا کمرہ لگ رہا ہوتا ہے, لیکن میں نے دیکھا ہے لوگوں کو نہیں. جب ہوٹلوں میں جو رہنے کے لیے جاتے ہیں, خاص طور پہ 2-4 بچے بھی ہوں, ایسا گند کر کے جاتے ہیں نا, اف, پیمپر پرک کر کے. آخری جو میچ چل رہا ہوتا ہے نا ان کا, اب 12 بجے چیک آؤٹ ہونا ہے تو 11:15 بجے جو پروگرام چلتا ہے, اف, وہ بڑا گندا پروگرام. صابن ادھر اٹھا کے پھینکا ہوا ہے, تولیے کا پتہ ہی نہیں چل رہا, پھر وہ پیمپر ادھر پھینکے ہوئے ہیں یوں, بھائی وہ تو آ جائے گا صاف کر, وہ تو کر دے گا صاف. تو آپ کو کیا جا رہا ہے یار, آپ ڈسٹ بن ہے اسی میں ڈال دو, کیا جا رہا ہے آپ. تو یہ سب چیزیں, اتنے نیک ہم ہیں نہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں, لیکن باتیں اچھی کرنی چاہیے نا انسان کو. نہیں ہے تو اللہ بنا دے بھائی, بنا دے اللہ تعالیٰ. تو اس لیے وہی بات ہے کہ ایذائے مسلمان کو تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے. تو میں دیکھو ایک حدیث سے تم سمجھ لو اسلام کتنا سینسٹیو ہے انسانیت کے معاملے میں. اس سے زیادہ سینسٹیوٹی ہو نہیں سکتی. پیاز کسی نے کچا کھا لیا ہو نا, پیاز کچا, کیا اسمیل ہوتی ہے؟ کوئی ایسی اسمیل ہوتی ہے کہ بدبو آ جائے؟ اگر اتنی اسمیل ہوتی تو کھاتے کیوں لوگ؟ میں بہت شوق سے کچا پیاز کھاتا ہوں. کچا پیاز بہت خاندانی چیز ہے صحت کے لیے. دوپہر نا خوب پلیٹ بھر کے کچا پیاز, شروع میں تھوڑی بدہضمی ہوگی, عادت ڈالو, پہلے تھوڑا, پھر تھوڑا زیادہ, پھر تھوڑا زیادہ. نہیں آ رہا. کچا پیاز رات کے وقت میں نہیں, دوپہر کے وقت میں چھیلو, 4 ٹکڑے کرو, اور ممی ڈیڈی والا نہ بناؤ اس کو. پیاز کو پہلے نمک لگا کے وہ کیا, پھر بہایا, پھر وہ کر کے وہ بیڑا گرک ہو گیا پیاز کا. تو کچا پیاز پہلے تھوڑا, پھر آہستہ, کیونکہ اس سے ایسیڈیٹی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, تو ہضم دیر سے ہوتا ہے. تو عادت ڈالو, پھر ایک وقت آ جائے گا پورا بھر کے پیاز کھا لو گے آپ کچا پیاز دوپہر کو. یہ ٹاپک سے تھوڑا میں ہٹ گیا ہوں, لیکن آپ دوپہر کو کچا پیاز کھاؤ. کھانے کے ساتھ آدھا 1 گھنٹہ قیلولہ کرو. اس کے بعد جب آپ اٹھو تو آپ اپنی جسم میں پاور دیکھنا, آپ ایسی خاندانی ہے, ایسا لگ رہا ہے بجلی بھر گئی ہے باڈی میں. اور شوگر بھی کنٹرول ہوتی ہے اس سے بہت زیادہ. آپ کا میٹھا کھانے کا دل کرنے لگے گا باقاعدہ. پیاز کے بارے میں پرانے حکیم کہا کرتے تھے انسان دوست. سمجھ رہے ہو, پہلے حکیم کہا کرتے تھے, ڈاکٹر نہیں مانتے تھے, اب ڈاکٹروں نے بھی ماننا شروع کر دیا. حکیم تو شروع سے ہی کہتے آ رہے ہیں. پیاز کے بارے میں حکیم کہا کرتے تھے بڈھے کو جوان کرنے والی اگر کوئی چیز ہے نا تو کیا ہے, پیاز ہے. بڈھوں کو جوان کر دے, ایسی خاندانی چیز ہے. لیکن بچوں کو مائیں کھلاتی نہیں ہیں, اسمیل ہوتی ہے, وہی مرچیں, ٹوپی ڈرامہ, فضول قسم کی باتیں. تو میں نے جب جس اسکول میں پڑھتا تھا وہاں میں پٹھانوں کے اور یہ جو بلوچ بچے ہیں نا ان کو دیکھتا. 4تھی کلاس میں نے بلوچوں کے بچوں کو دیکھا ہے ایسے سیب کی طرح پیاز کھاتے ہوئے. میں کہتا تھا ان کا اسٹیمنا دیکھو یار, کیونکہ ہم تو ممی ڈیڈی ٹائپ کے تھے, فل ممی ڈیڈی نہیں تھے, ورنہ یہ سب اتنی شادیاں وادیاں بچے بچے نہ ہوتے. شکر ہے بیلنس قسم کے ممی ڈیڈی تھے, اتنے وہ بھی نہیں تھے کہ کچا پیاز ایسے کھانا شروع کر دیں, لیکن ان کے اسٹیمنا میں دیکھتا تھا. اور وہ بچے, بلوچوں کے بچے ایسے صحت مند تھے, ہر شخص ان سے پھڈا کرتے ہوئے ڈرتا تھا. پھر ہم جب سیکنڈری اسکول میں گئے تو وہاں بھی ہم نے دیکھا, ہمارے اسکول میں ایک بدماش لڑکا تھا, ہر ایک سے پھڈا. ایک بلوچ کا پھڈا اس سے ہونے والا تھا تو اس نے پھڈا کینسل کرا کے بھاگ گیا. میں نے کہا یار کیوں کہہ رہے بھائی, یہ بہت مشکل کیس ہے. حالانکہ وہ غریب بلوچ تھا. کیا تھا, ایسے پیاز کھاتے تھے سیب کی طرح, ناک سے پانی. اور 4تھی کلاس کا بچے میں یہ اسٹیمنا, بچہ بھی نہیں, کو ایجوکیشن تھا 5ویں کلاس تک ہمارا, تو بچی تھی وہ بلوچ بچی,
ایسے پیاز کھا رہی تھی. ہم کہہ رہے تھے بھائی تو بچے کو جس چیز کی عادت ڈالو گے ڈل جائے گی عادت. مائیں نہیں کھانے دیتی, آنسو نکلیں گے, ناک بہے گی. بہنے دو یار, بچے کو کچھ ممی ڈیڈی سے نکالو. تو وہ سوچو کتنی پھر ان کی صحت ہوتی تھی. پیاز آپ کی جراثیم مار دیتا ہے باڈی میں جا کے, بہت فائدہ مند چیز ہے, لیکن ایک اسمیل ہوتی ہے, اتنی گندی نہیں ہوتی کہ الٹیاں آ جائیں. تو نبی نے پیاز کھانے سے منع نہیں کیا, حلال چیز ہے بھائی کھاؤ. لیکن جب اجتماعی معاملہ ہوگا تو مسجد میں آنے سے پہلے اگر کسی نے کھا لیا تو آپ نے فرمایا لا یقربن مصلانا, ہماری نماز مسجد کے قریب بھی نہ پھٹکے, وہ اندر گھسنا تو دور کی بات ہے. اب آپ نے کچا پیاز کھا کے آپ آ گئے مسجد میں, آپ کو ڈکار آئی. سب کو تکلیف نہیں ہوتی, جو خود کھا کے آیا ہوگا اس کو کہاں تکلیف ہوگی, وہ اس سے بڑی ڈکار آپ کے منہ پہ لے لے گا, ڈکار کے مقابلے شروع ہو جائیں گے. لیکن کسی کو تو تکلیف ہو سکتی ہے نا. ایک آدمی کو تکلیف ہو گئی, وہ آیا یار تم نے پیاز کھائی ہے, اور تو دیکھو اب کوئی پیاز کھا کے مسجد میں آ گیا, ہمارا بیان سنا, اتنے فضائل پیاز کے, کچا پیاز کھایا, مسجد میں آیا, ہلکی سی ڈکار آئی, تیسرے آدمی کو تکلیف ہوئی, اس نے آ کے کہا یار, حالانکہ کوئی ایسا نہیں تکلیف ہوگی کہ کڑابازیاں کھا کے گر جائے گا, الٹیاں, کچھ بھی نہیں ہوگا. لوگ پتہ نہیں کیا کیا بدبوئیں لے کے آ رہے ہوتے مسجد میں, لیکن وہ آ کے آپ سے کہے گا کہ یار یہ تکلیف مجھے ہوئی ہے. آپ کو بھائی میرا ارادہ تمہیں تکلیف دینے کا نہیں تھا, پیاز حلال ہے نا, حرام تو نہیں ہے. ہاں بھی حلال ہے, اتنے فضائل ہیں. ہاں بھی ہے, تو کیا تیرے کو الٹیاں لگ گئی ہیں, پیٹ میں مروڑ ہو گیا ہے, اتنا نیک بننے کی کیا ضرورت ہے تجھے؟ تو یہ دلیل صحیح ہوگی. آخر میں آپ یہ کہو گے بھائی میرا ارادہ تمہیں تکلیف دینے کا نہیں تھا, بھائی میں نے تو جان بنانے کے لیے پیاز کھایا ہے. تو حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کافی نہیں. اگرچہ آپ کا ارادہ تکلیف دینے کا نہیں تھا, لیکن پیاز کھانے سے پہلے آپ نے تکلیف سے بچانے کی نیت بھی نہیں کی. آپ کو باقاعدہ نیت کرنی چاہیے تھی کہ میں پیاز تو کھا رہا ہوں, لیکن میں نیت کرتا ہوں میرے اس عمل سے کسی کو ذرا سی بھی تکلیف نہ ہو. تو اگر نماز کا ٹائم ہوگا تو آپ کہو گے تکلیف تو ہو سکتی ہے. بھائی ہونا ضروری نہیں ہے, تکلیف کا امکان کافی ہے. خوب سمجھ لو, آپ کچا پیاز کھا کے آئے تو ضروری نہیں ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہو, لیکن امکان ہے کہ میں بھی ہو سکتا ہے تکلیف ہو. اس ہو سکتے سے بچانے کے لیے کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ مت کھا کے مسجد میں مت آؤ. اس لیے نماز کے بعد لنچ رکھیں اپنا, اور نماز سے پہلے رکھا ہے تو پھر پیاز نہیں کھائیں آپ اس میں, یا اتنی ہلکی کوانٹٹی میں کھائیں کہ اس کے بعد کھانا کھا کے اس کی اسمیل آئی نہیں. بعض وقت لٹل کوانٹٹی میں کھایا جاتا تو نہیں پتا چلتا, یا اس کو پکا کے کھا لیں, لیکن پکا کے وہ فائدے نہیں ہوتے. تو اس سے شریعت کا مزاج سمجھنا چاہیے کہ جو شریعت آپ کو کچا پیاز جو حلال چیز ہے, جس کی اسمیل سے کوئی نہ بندہ بے ہوش ہوتا ہے, نہ اس کو الٹیاں آتی ہیں, نہ ایسے منہ خراب کرتا ہے, بس ہلکی سی اسمیل آئے گی. جب جو شریعت یہ اسمیل برداشت نہیں کر رہی ہے, وہ واش روم میں پانی بہائے بغیر آپ کو باہر نکلنے دے گی؟ وہ اپنی پروڈکٹ آپ کو نمائش کے طور پہ دوسروں کو دکھانے کا موقع دے گی؟ وہ اپنی پخانے کی گندی بدبو ایگزاسٹ چلائے بغیر آپ پبلک کو سنا رہے ہو, اس کی پرمیشن دے گی آپ کو؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تو یہ کہاں ہو سکتا ہے بھائی؟ لیکن آپ دیکھ لو یہ ساری چیزیں ہماری سوسائٹی میں چل رہی ہیں. اور ایک اور اہم مسئلہ ہے, اللہ کرے وہ زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. بعض خواتین کے, جب پہلے میں بہت فون سنا کرتا تھا تو کم کر دی ہیں, یہ شکایتیں مردوں کو عورتوں سے نہیں ہوتی کہ بدبو کے ساتھ ہمارے پاس آ جاتی ہیں. یہ بیماری عورتوں میں نہیں ہے, مردوں میں بہت بیماری ہے کہ وہ زوجہ کے ساتھ رات گزارے گا پسینے کی بدبو کے ساتھ, بغلیں بڑی بھی ہوں گی. تو بھائی جیسے مرد پر عورت کا حق ہے, یعنی عورت پہ مرد کا حق ہے, ایسے ہی مرد پر بھی عورت کے حقوق ہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. آپ کیوں اپنی بدبو اپنی بیوی کو سنگھا رہے ہو یار؟ اب عورتیں اس میں صبر کرتی ہیں, میاں ہے ناک پہ مکھی بٹھا لے گا اگر اس کو بول دیا, تو یہ بھی غلط ہے, ناجائز ہے. یہ اللہ نے بیوی کے بارے میں کیا کہا؟ وَصَاحِبَتِهِ, تمہارے ساتھ رہنے والی. آپ مسجد میں 5 ٹائم کے لیے آتے ہو, اس میں جو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, آج فجر میں جو کھڑا ہوا آپ کے ساتھ, ہو سکتا ہے ظہر میں وہ نہ ہو, کوئی دوسرا ہو, ان کو پیاز کی بدبو سے بچایا جا رہا ہے. اور بیوی جو ساری زندگی آپ کے ساتھ چپک کے رہتی ہے, اس کو اسلام آپ کی بدبو سے بچانے کا حکم نہیں دے گا ہے بھائی. اس کے بارے میں اسلام آرڈر نہیں کرے گا کہ اپنی بدبو اس سے چھپا کے رکھو, نہیں, آپ کی بدبو اس کو نہیں آنی چاہیے. نہاتے نہیں ہیں, ایسے عظیم لوگ ہیں نا, عظیم لوگ ہیں, مہینے میں 1 دفعہ نہاتا ہے. میں کہتا ہوں تیری بیوی کیسے برداشت, وہ بیچاری آدھی, اس کو بھی بدبو کی عادت پڑ جاتی ہے. ایک عورت کی شادی ہوئی بھنگیوں میں, اب اس کو بڑی اسمیل آتی تھی, تو 1-1.5 ہفتہ گزرا, 2 ہفتے گزرے, تو وہ اپنی ساس سے کہنے لگی, دیکھ جب میں تیرے گھر رخصت ہو کے آئی تھی کتنی بدبو تھی, 1 مہینے میں میرے آنے کی برکت سے وہ بدبو ختم ہو گئی. اس ساس نے بولا, میں بھی جب اس خاندان میں آئی تھی نا
تو میں بھی اس خوش فہمی میں تھی کہ 1 مہینے کے بعد بدبو ختم. تو اصل بات یہ ہے کہ بدبو ویسے ہی ہے بلکہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے, تجھے بدبو کی عادت پڑ گئی ہے. تو جو بھی ہمارے خاندان میں باہر سے کوئی خاتون آتی ہے 1 مہینہ ہے اس کے صبر کا امتحان, اس کے بعد اس کو بدبو آنا ختم.